آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے؟ دوستو، پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کے احتجاج کو عمران خان کی رہائی کے لیے ایک اہم کیمپین قرار دیا ہے، لیکن اس پوری صورتحال میں ایک سوال مسلسل زیر بحث ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے جس انداز میں اسٹریٹ موومنٹ کی قیادت کی وہ قابل توجہ ہے۔ وہ تقریباً پورے خیبر پختونخوا میں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ گئی، مختلف علاقوں کا دورہ کیا، کارکنوں سے ملاقاتیں کی اور عوام کو 5 اگست کے احتجاج کے لیے موبلائز کرنے کی کوشش کی۔ ہر جگہ ان کا جس انداز میں ویلکم کیا گیا اور عوام نے جس ہمدردی اور جذبے کے ساتھ ان کا استقبال کیا، یقیناً اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ 5 اگست کو اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، پشاور پہنچے اور عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور آواز بلند کرے۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں ایک اہم بات سامنے آئی۔ علیمہ خان تو میدان میں متحرک نظر آئی، مگر پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ، سینیٹرز، وزراء، مشیر اور دیگر اہم رہنما اس طرح ان کے ساتھ کھڑے دکھائی نہیں دیے جس طرح ایک مضبوط سالیڈیرٹی اور یونٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت واقعی عمران خان کی رہائی کے لیے اسی شدت سے کوشش کر رہی ہے، یا پھر وہ اس موومنٹ کو اس سطح پر لے جانا ہی نہیں چاہتی تھی جس سطح پر علیمہ خان لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی موجودہ قیادت، خصوصاً وہ رہنما جو جیل سے باہر ہے، حکومتوں میں موجود ہے، وزارتیں رکھتے ہیں، سینیٹر اور مشیر ہے، انہیں یہ میسج دیا گیا ہو کہ وہ سڑکوں پر احتجاج، دھرنوں اور اسٹریٹ پالیٹکس کے بجائے پاکستان کی روایتی سیاسی ڈائیلاگ یا ممکنہ ڈیل کے راستے کو اختیار کرے۔ یہاں تک کہ پارٹی کے موجودہ چیئرمین گوہر بھی اس میں شامل ہو۔ ان کو شاید یہ باور کرایا گیا ہو کہ اگر وہ اس راستے پر چلیں گے تو ان کے لیے زیادہ ایفیکٹو اور زیادہ پریکٹیکل ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ان کی خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت میرے نزدیک صرف 2 امکانات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ موجودہ قیادت اس انداز میں عمران خان کی رہائی کے لیے متحرک نہیں ہونا چاہتی، اسی لیے اس نے علیمہ خان کے ساتھ مکمل سپورٹ اور پارٹیسپیشن نہیں دکھائی۔ دوسرا یہ کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ احتجاجی راستے کے بجائے اگر وہ دوسرا آپشن پر جائیں گے تو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ان دونوں امکانات میں سے حقیقت کیا ہے، اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ اب اصل سوال کی طرف ذرا آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کون سا راستہ زیادہ کامیاب ثابت ہوگا۔ اگر 5 اگست کا احتجاج بھرپور، منظم اور سکسیسفل ثابت ہوتا ہے، عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلتی ہے اور اس سے سیاسی دباؤ پیدا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی اسی اسٹریٹ موومنٹ کو آگے بھی کنٹینیو کرے گی۔ لیکن اگر پارٹی کی قیادت یہ محسوس کرتی ہے کہ دوسرا راستہ زیادہ مؤثر ہے، تو پھر ممکن ہے کہ 5 اگست کے احتجاج کو صرف ایک علامتی پروٹیسٹ تک محدود رکھا جائے، چند مقامات پر مظاہرے کیے جائے، اس کے بعد دھرنوں کو ختم کر دیا جائے اور پوری توجہ دوسرے آپشن پر مرکوز کر دی جائے۔ بہرحال یہ ایک تجزیہ ہے، آنے والے دن واضح کریں گے کہ پی ٹی آئی کی عملی حکمت عملی کیا ہے اور وہ کون سے اسٹریٹجی پر کام کر رہی ہے۔